بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ. Motivation makes your energies to come up, to emerge, and to start serving you. If you are not motivated, your energies remain dormant, rather in deep slumber, unutilized. اس لیے کہ وہ ٹریگر ہی موجود نہیں ہے جو ان انرجیز کو اٹھائے اور کام پر لگائے. وہ تو بیٹھی ہیں آرام سے. دیکھیں, انرجیز آر دیئر ان ایوری باڈی. آپ ینگ ایج میں ہیں تو انرجیز زیادہ ہیں. دا ٹین ایجرز دے آر مور انرجیٹک. آئی ٹیل یو. پھر آپ فل ینگ ہوتے ہیں, یو آر 25, ناؤ یو ہیو ایوری تھنگ complete. I mean, wisdom wise, complete. All companion of energy is with you. Now the brain, I mean the intellect and the muscular strength, that is there in a very, very beautiful association to serve you. They are ready. اب آپ کے پاس wisdom ہو اور یہ muscular strength ہو, I mean the intellectual strength and the muscular strength, اور آپ اس کو یوٹیلائز نہ کریں یا یوٹیلائز کریں ٹو اے ویری ویری مائنیوٹ اماؤنٹ اینڈ ریمین اے میڈیوکر ایوریج پرسن. ڈو یو تھنک یو ہیو ڈن جسٹس ٹو دوز انرجیز؟ نو, آپ نے تو انصاف نہیں کیا. دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف پیپل, their energies are going unutilized into the graveyard. کتنا بڑا دنیا کا لاس ہے. دیکھیں, دنیا لاس کو کیلکولیٹ کرتی ہے کہ جی ہمارا اکنامک لاس ہوا, ٹورزم انڈسٹری کو ایکسپلائٹری کیا, ہمارا اتنا اکنامک لاس, ہم پراپرلی ایکسپورٹ نہیں کر سکے, ہمارا لاس, اتنے جاب نہیں کریٹ کر سکے, ہمارا جی ڈی پی ڈاؤن ہوا. کبھی دیکھا کہ ٹوٹل ملک کی آپ نے, یہ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ انرجیز کیلکولیٹ کی گئی ہوں. یعنی جب بندہ ینگ ہوتا ہے اور اس وقت تک جب تک اس کے دماغ اور اس کے بازو کام کر رہے ہیں, کیونکہ انرجی کی جیسے میں نے کہا دو ہی اشکال ہیں, ایک جو ہے فزیکل پاور, ایک انٹلیکچوئل پاور. اگر آپ 90 ایئرز کے بھی ہیں اور انٹلیکچوئل پاور آپ کی موجود ہے اینڈ یو آر ناٹ یوٹیلائزنگ اٹ اینڈ گیٹنگ ریڈ آف the problems being confronted by the society, by the country, by the globe, you are not making use of that intellectual strength and power کہ گلوب کو اس کو مسائل سے نکالے اور آزاد کرے. آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں نا, تو انرجی ہے. ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ اس انرجی کو کیلکولیٹ کیا ہو کہ دنیا میں اگر 7.5 بلین کے قریب لوگ آباد ہیں, بچوں کو نکال کر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے کہ یہ گلوب کی ٹوٹل انرجی ہے, دونوں انٹلیکچوئل اینڈ دا مسکولر, اور یہ کنٹری وائز انرجی ہے, اور کس کنٹری نے ان انرجی کو سب سے زیادہ یوٹیلائز کیا ہے, یہ یقین کریں یہ ترقی کی الگ ٹریجیکٹری. لیکن اگر آپ رفلی اسپیکنگ موٹا موٹا کریں تو میں بتاؤں تھرڈ ورلڈ کنٹریز وہ ہیں جو اپنی ان دونوں انرجی کی پراپر یوٹیلائزیشن ہی نہیں کر پاتے, اور ڈیولپ کنٹری وہ ہیں جو اپنی اس خدا داد انرجیز کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو وہ بہت اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں. اور انڈیویجولز جو دنیا میں ترقی کرتے ہیں, خواہ وہ امیر ہوں یا وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچیں یا مینیجریل پوزیشن پر جائیں, یہ وہ ہیں جو اپنی اس انرجیز, جو انرجی کوشنٹ ہے. اب دیکھیں, یہ کبھی آپ نے لفظ سنا ہے, آپ نے آئی کیو سنا ہے, ایموشنل کوشنٹ سنا ہے, یہ میں ایک نئے لفظ کی ابتدا کر رہا ہوں, انرجی کوشنٹ. Are you conscious about your energy potential? And subsequently you are making use of that potential to serve you, to serve the society, to serve the country and to serve the globe. اتنی زیادہ ذخائر ہیں یہ انرجی کے, اور آپ کو میں بتاؤں دنیا کے جتنے بھی ذخائر ہیں, خواہ وہ زمین کے اندر دفن ہے یا زمین کے اوپر موجود ہیں, نیچرل جتنے بھی, وہ سارے کے سارے ذخائر کا استعمال میں لانے کا تعلق اسی انرجی کی یوٹیلائزیشن پر ہے. ان دفن شدہ ذخائر کو باہر نکالنا یا زمین کے اوپر جو موجود ہیں ان کو اپنے استعمال میں لانا, یا ان تمام ذخائر کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرنا, ری اسمبل کرنا, ری فارم میں لانا
انسان کی تمام انرجی کو استعمال کرتے ہوئے گویا کہ ان میں ویلیو کو ایڈ کرنا، یہ سارا ان انرجیز پر ڈپینڈنٹ ہے۔ ویلیو ایڈیشن کی میں نے بات کی، سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تو کاٹن کا پودا اگا دیا، اب انسان میں یہ جو انرجیز ہیں فزیکل اینڈ انٹلیکچوئل اور کوگنیٹو، یہ جب اس کو استعمال میں لاتا ہے تو ویلیو ایڈ کیسے کرتا ہے؟ اس کو کاٹن یارن میں تبدیل کرتا ہے، کاٹن یارن کے بعد اس کو کورس کلاتھ میں تبدیل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو گارمنٹس میں تبدیل کر دیتا ہے، ویلیو ایڈ کیا، اور یہی ویلیو ایڈیشن پھر اس کی اکنامک سٹرینتھ کا سبب بنتی ہے۔ ہم اتنے کانشیس ہیں، لائک وائز دنیا کے پولیٹیکل پرابلمز ہیں، سٹیبل سوسائٹی کریٹ کرنی ہے، کرائم کو نیچے لانا ہے، کرپشن کو نیچے لانا ہے، پولیٹیکل کیوس کو ختم کرنا ہے، تو اس کو پھر کوگنیٹو انرجی کی ضرورت ہے۔ کانسٹیٹیوشنل جو میکنگ ہے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں، الٹیمیٹ آبجیکٹو کو ریئلائزیشن کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک دا کنٹری پولیٹیکلی اسٹیبل۔ تھنک ٹینک کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی جو انٹلیکچوئل انرجیز ہیں بہترین، ان کو اکٹھا کیا جائے اور وہ مسائل کا حل پیش کرے۔ تو جب تک آپ کی یہ مینٹل فیکٹری کام کر رہی ہے، یو آر ایکسٹریملی یوزفل اینٹی ان دا ورلڈ۔ یہ تھرڈ ورڈ میں لفظ ہے کہ یہ تو جی بوڑھا ہو گیا، ریٹائر کر دو، یہ سٹیا گیا۔ دیکھیں وہ تو بڑے کام کی چیز ہے، اس نے دنیا دیکھی ہے، اس نے کئی ادوار دیکھیں، وہ انسان کی سائیکی کو جتنا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹریگر کرنے کی فورسز کیا ہوتی، یہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے، یہ اگر لیٹا ہوا ہے تو اس کو بٹھایا کیسے جا سکتا ہے، اور بیٹھے ہوئے کو کھڑا کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کھڑے ہوئے کو دوڑایا کیسے جا سکتا ہے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں بتاؤں جب کسی کے اندر یہ اسپرٹ جاگزی ہو جائے، آپ دیکھیں اس کی ایکٹیویٹیز اور پھرتیاں، لوگ ہراتے ہیں پہلے ذرا نہ بیٹھا ہوا تھی، آپ نے اس کو کہا کیا کہ ایک دم پھرتیلا ہو گیا، آپ نے ٹریگر انرجی کو کر دیا۔ پھر دیکھیں ان کی انرجیز گھما کے نہ رکھ دیں، یہ ایک ایک بندہ ہی گھما کے رکھ دے دنیا کو، دنیا کو پہلے انسانوں نے گھمایا نہیں ہے۔ یہ گھمانے والی بات ہے نا، میں چلو بار بار ایلن مسک آسانی سے کہہ دیتا ہوں بل ہی از دا ریچسٹ مین ناؤ۔ اس سطح پر جانا کہ ساری دنیا میں ایک بندہ ہو نارتھ پول میں نارتھ سٹار کی طرح چمک رہا ہے، لاؤ نا اس کے پہلے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی انٹلیکچوئل ورتھ اور فزیکل ورتھ اور پوٹینشل کی میکسیمم یوٹیلائزیشن کی ہے، اور باقیوں نے نہیں کی۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ آپ کیا کچھ ہے۔ یا اس وقت عورتوں میں کہہ لیں کہ امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ ہے کمالا، امریکہ کا صدر بننا یا نائب صدر بننا معمولی بات تو نہیں، اس لیے کہ سپر پاور ہے، سپر پاور ہے، یا تو کہیں نہ نہیں ہے، جو بھی یارڈ سٹک ہے دنیا کی اس کے حساب سے وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ اس کی وائس پریزیڈنٹ بننا، فرق کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس قسمت اچھی ہے، مواقع مل گئے، یہ مل گئے، مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، مواقع ایک جیسے میں بتاؤں ہر ایک کے دروازے پر ناک کرتے، کوئی سویا ہوا ہے دروازہ کھولتا ہی نہیں، کوئی جاگ رہا ہوتا ہے ویجیلنٹ ہوتا ہے، جب اس کو ناک کیا جاتا ہے فوراً دروازہ اوپن کرتا۔ سیزنز اسی طرح آئیں گے، ونٹر اور سپرنگ۔ سپرنگ سب پر آتی ہے، لیکن اس سپرنگ میں کوئی ہے جو بیج کاشت کرتا ہے اور پھر وہ سپرنگ میں فلاورنگ اس کی دیکھتا ہے اور ونٹر ہونے سے پہلے اس کا پھل بھی کھا لیتا ہے۔ لیکن جس نے بیج کو کاشت ہی نہ کیا، it means he or she failed to make use of the opportunity conferred by the God Almighty in the form of spring, and the seed is there around you, but you could not sow the seed. یہ جوانی کے دن کیا ہیں؟ یہ وہ بہاریں ہیں جن بہاروں کا آپ نے پورا استفادہ نہیں کیا۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب آپ بیج اگاتے ہیں اور بڑھاپے سے پہلے تناور درخت بن کر اس کے پھیلاؤ اور اس میں لگے ہوئے پھل سے نہ صرف آپ استفادہ کرتے ہیں، آپ کی جنریشنز کرتی ہیں، اس لیے کہ آپ نے عین ٹائم پر اس کا بیج کاشت کر دیا تھا۔ یقین کریں یہ جو موٹیویشن ہے، آپ کو موٹیویشن کی تعریف اگر کی جائے تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں صرف، جو میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگا دیں۔ اور جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں روزانہ مختلف انداز سے یہ الفاظ نکال کر لاتے ہیں جو کہ آپ کے ضمیر کو، ذہن کو، عقل کو، دماغ کو، اعصابی قوتوں اور صلاحیتوں کو ایسا ہٹ کرتے ہیں کہ آپ دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور
ایکٹیو ہونے میں یہ دو قسم کی صلاحیتیں بیدار کرتے ہیں یہ موٹیویشنل ریسپانس. ایک تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ میں صلاحیت ہیں، کیونکہ یہ جو ان ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لاشعور میں یہ چیز ہوتی ہے میرے نہ بس میں ہے نہ میں کر سکتا ہوں. یہی لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. یہ زندگی کے چند ایک حادثات دیکھتے ہیں یا جس معاشرے سے یہ ایکسپوزڈ ہیں اس معاشرے کی سائلنٹ ایجوکیشن ہوتی ہے ان کو کہ نہ تم کچھ کر سکتے ہو، نہ تمہارے خاندان کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کیا ہے، نہ آئندہ کوئی کرے گا. تم نے وہی کرنا ہے جو اس وقت سارا خاندان کر رہا ہے. وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہی دس از آور لائف. ایک تو موٹیویشنل اسپیکر یہ آپ میں انجیکٹ کرتا ہے کہ آپ میں وہ تمام انرجیز موجود ہے جو کہ دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں ہے، اور وہ آپ کے بس میں ہے وہ اچیومنٹس. پھر وہ اگلی بات کرتا ہے، اتنا ریپیٹ کرتا ہے اس بات کو، اس انداز سے مثالوں سے بتاتا ہے کہ آپ یقین کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. جب آپ یقین کی کیفیت میں چلے گئے، آپ مان گئے کہ مجھ میں انرجیز بھی ہیں اور یہ دنیا کی ہائیسٹ سلاٹس اچیویبل ہیں. اب آپ ایک سمجھیں کہ پورا معاملہ تیار ہے، راکٹ پورا تیار ہے آسمان کی طرف لانچ کرنے کے لیے. پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر دن بہ دن آپ دیکھیں گے موو کرتے جا رہے ہیں آگے 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 آگے. آپ ان کو 6 ماہ کے بعد ملے، دیکھیں گے ہی اور شی از ڈفرنٹ ایٹ اے ڈفرنٹ پوزیشن. اور بہترین معاشرہ وہ ہے، اور بہترین مینٹور وہ ہے، بہترین استاد وہ ہے، بہترین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن وہ ہے، بہترین پیرنٹس وہ ہیں، اور بہترین ملک وہ ہے جہاں یقین کریں اس دونوں انرجیز پر فوکس ہو اور آپ کی اس انیوٹیلائز پوٹینشیل ٹریئر جو بہت بڑا خزانہ ہر بندے کے اندر دفن ہے، اس خزانے کو انکور کیا جائے اور کہا جائے یہ اپنا خزانہ ہے، تم اس کے مالک. تو سمجھتے ہی نہیں ہے میں اتنے بڑے خزانے کا مالک ہوں. یہ خزانہ اربوں ڈالر سے بھی بڑا خزانہ ہے جس خزانے کی طرف میں نے اشارہ کیا. آرڈینری گھرانوں میں سے بڑے بڑے چمکدار ستارے نمودار ہوتے ہیں، وہ جن کی سمجھ آ جائے. غریب ممالک میں بعض اوقات ایسے ایسے پیدا ہوتے ہیں، سب ایکسپوئرز. میں نہیں مانتا کہ جرمنی میں اگر وہ انٹلیکچولی اتنا آگے ہیں، دنیا کی انوویشن کر رہے ہیں کہ وہاں کا ڈی این اے ٹھیک آ رہا ہے، وہ فزیکلی مینٹلی پیدائشی اسٹرانگ ہیں. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. میں کہتا ہوں فزیکلی مینٹلی اسٹرانگ صومالیہ کے لوگ بھی اتنے ہی ہیں جتنے جرمنی، مصر کا بھی اتنے ہی ہیں جتنے امریکہ کے. یہی مصر تھا نا جہاں جب فیروز تھے تو ان کے پیرامڈ سمجھ نہیں آتے یہ اتنے پیرامڈ بنا کیسے دیے اس نے، جب کوئی انجینئرنگ نہیں تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی. ابو الہول کا مجسمہ یا بابل و نینوا کے معلق باغ ہینگنگ گارڈنز، کتنی پرانی تہذیب ہے. کیا وہ مغرب تھا؟ کیا وہ یورپ کا حصہ ہے؟ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این از intentionally conferred by the Almighty on particular regions and particular climatic area. You need extreme love from the society, extreme love from the parents. وہ تو ہوتا ہے لازمی، ان کا ایکسپریشن پازیٹیو اچھے طریقے سے ایکسپریس کیا گیا. And same love from the mentors, same love from the society, same love from the country, from the rulers of the country for the humanity. پھر آپ دیکھیں ہیومینٹی کہاں جاتی ہے. لیکن تھرڈ ورڈ اور اسی طرح ڈویل ورڈ کا فرق دیکھیں تو تھرڈ ورڈ وہ ورڈ ہے جہاں رولرز their interests are confined to themselves only. They are least bothered about the common man or the man of the street. قومیں وہ بنتی ہیں جہاں کے حکمران پیرنٹس کی طرح ہر شخص اور ہر طبقے کا اتنے ہی خیال رکھیں، اتنے ہی کیئرنگ ہوں جتنے وہ کیئرنگ اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے. پھر اکیلا خاندان اوپر نہیں اٹھتا، پھر سارا ملک اوپر اٹھتا ہے. یہ ٹریجیکٹری ہے دنیا کی، یہ گلوب کی. بات ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ اس انرجی کو نہ کسی نے اکاؤنٹ فار کیا ہے، جبکہ یہ دنیا کا سب سے بڑے ریسورسز ہے. دنیا کنفائنڈ ہے، منرل ریسورسز ملک کے کتنے، پیٹرولیم کتنا ہے اس ملک میں، گولڈ کے مائنز کتنی ہیں، فارسٹ ایریا کتنا ہے، ریورز کتنے ہیں. یقین کریں کسی نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو انٹلیکچوئل اور مسکولر انرجی ہے وہ کتنی ہے. جب وہ ہوگی تو میں بتاؤں وہاں پانی بھی آ سکتا ہے، وہاں سونے کے انبار بھی لگ سکتے ہیں، وہاں کی اکانومی بھی اوپر چلے جائے گی. دبئی میں تیل تو برائے نام نکلا، لیکن دبئی میں اس انرجی کی یوٹیلائزیشن ایسے ہوئی
کہ ہائی رائزنگ بلڈنگ کا جمعہ بازار لگ گیا. ریت کے ٹیلے 70-80 منزلہ بلڈنگوں میں تبدیل ہو گئے. بتائیں کیا تھا؟ جاپان اور جرمنی جنگ عظیم 2 میں تباہ ہو گئے، خاکستر ہو گئے، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے. کس لیے؟ کہ یہ انرجی محفوظ تھی اور یہ ریزرو میں موجود تھی، دس انٹلیکچوئل انرجی. پھر سارا جاپان اوپر کو اٹھا دیا. یہی برلن جس کا کوئی گھر سلامت نہیں تھا، آج آپ دیکھیں کیوں یہ انٹلیکچوئل انرجی انٹیکٹ تھی. پھر ورتھ کیا نکلا؟ اور تھرڈ ورلڈ کے ایسے ممالک ہیں جہاں ایک گولی بھی نہیں چلی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، لیکن ویسے ہی ہیں جیسے 1945 میں تھے. اس لیے کہ their energies, these intellectual and the physical energies are still dormant and they need a trigger. And this is the job of the leadership, to trigger that, the mentors, the teachers, the parents, the society, the country and certain people at the global level جو ساری ہیومینٹی کو اوپر اٹھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں.